بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ۔ دوستو، اگر ہم نے اپنے گریبان میں نہ جھانکا، اپنے آپ کو نہ پہچانا، تو ہم اس معاشرے کو بہتر کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر دیکھا جائے تو اس معاشرے کا سب سے بڑا فرعون آدمی ایک عام آدمی ہے، جو اپنے جیسے عام انسانوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، اپنی انسانیت کو بیچ دیتا ہے۔ جو کوئی چیز بیچتا ہے تو اس میں ملاوٹ کرتا ہے، جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، جو اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کرتا ہے دنیا کو، لیکن اندر سے وہ جہاں بھی اسے موقع ملتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے، جو کرپٹ اور بےایمان لیڈروں کو ووٹ دیتا ہے، جو اپنی ذاتی مفادات کی خاطر اپنے ایمان کو، اپنی انسانیت کو بیچ دیتا ہے، جو اپنے جیسے عام انسان کی کوئی عزت رسپیکٹ نہیں دیتا، جو اپنے جیسے دوسرے انسان کو تکلیف میں کام آنے کے بجائے اسے مزید دھوکہ فراڈ کر کے اسے مزید دکھوں اور مصیبتوں کے حوالے کرتا ہے۔ جو یہ عام انسان ہے، یہی ہماری ابتدا ہے۔ یہ عام انسان ہی ہمارے معاشرے کی ابتدا بھی اور انتہا بھی ہے۔ اس عام انسان کے بدلنے سے ایک اچھا لیڈر بھی ہمیں میسر آئے گا اور ایک اچھا معاشرہ بھی۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو بے نسبت ہم یہ کہنے کے کہ کس کا قصور ہے اس ملک اور معاشرے کو تباہ کرنے میں، بجائے یہ کہنے کہ ہمیں ایک عام انسان کو بدلنا ہوگا، اس کی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنی خامیوں خرابیوں کو نہیں سمجھیں گے اور ان کو نہیں بدلیں گے، ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک، ہماری قوم کبھی نہ بدل سکتی ہے، نہ اس کی حالت بدل سکتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جتنا ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس کی اگر میں مثالیں دینا شروع کروں معاشرے کے اندر، تو ایک ضمیر رکھنے والے انسان کا ضمیر پھٹ جائے، ایک انسانی دل رکھنے والے انسان کا دل باہر آ جائے، اس حد تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظالم ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، اور اس ایک عام انسان کے ظلم و ستم کا شکار میں بھی ایک انسان ہوں، جو لوگوں کے اوپر یقین کرتا تھا، موقع دیتا تھا کہ شاید ان کے اندر کوئی انسانی ضمیر ہوگا، لیکن وہ شاید والا لفظ ہمیشہ شاید ہی بن کے رہ گیا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ضمیر کو، اپنے اندر ضمیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خودداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، داڑیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن ہم دکھنے میں آدمی ہیں لیکن اندر سے انسان نہیں ہیں۔ ہمارے ضمیر موقع ملتے ہی ہم کرپشن کرتے ہیں، ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، ہماری خودداری مر چکی ہے، بےایمانی اور ہمارے اندر ڈٹائی آ چکی ہے۔ یہ عام انسان جب مزدوری کرتا ہے تو بےایمانی کرتا ہے، جب ملازمت کرتا ہے تو کرپشن کرتا ہے، جب کسی عہدے پر بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا فرعون سمجھتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے۔ یہی عام انسان ہر سسٹم میں جاتا ہے، ہر محکمے میں جاتا ہے، اسی عام انسان سے ایک لیڈر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عام انسان جب تک فرعون بنا ہوا ہے، یہ ملک اور یہ معاشرہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا، اور کبھی بھی کوئی اچھا لیڈر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی کوئی اچھا لیڈر آ کے اس معاشرے کو بدل سکتا ہے جب تک ایک عام انسان کا ضمیر نہیں جاگا۔
ایک عام انسان کی انسانیت نہیں جاگی، ایک عام انسان کے اندر غیرت نہیں جاگی، ایک عام انسان کی خودداری نہیں جاگی۔ یہ عام انسان جب فرعونیت کو چھوڑے گا تو یہ معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا، اس ملک کے قرضے اترنا شروع ہو جائیں گے اور اس ملک کے مصیبتیں اور مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ذاتی مفادات کی خاطر وقتی اپنے مسائل کو دیکھ کے دوسرے انسانوں کے ساتھ دھوکہ، فراڈ اور بےایمانی میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم بے نسبت اچھائیوں کی طرف قدم رکھنے کے برائیوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ جب تک حیا، شرم و حیا اس قوم کا خاصہ نہیں ہوگا، یہ قوم کبھی بھی اپنے اندر خودداری اور بہتری پیدا نہیں کر سکتی۔ بے حیائی اور بغیرتی اس حد تک اس معاشرے میں آ چکی ہے، قوم پوری کی پوری ڈھیٹ ہو چکی ہے، لیکن ہمارے نہ ضمیر جاگتے ہیں، نہ انسانیت جاگتی ہے، نہ عقل جاگتی ہے۔ ہمارے اندر مکاری اور ہیاری کی انتہا کو جا رہی ہے۔ ایک گندی سیاست کے لپیٹے میں پوری قوم کو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم سیاست کر کے، مکاری کر کے، چلاکی کر کے دھوکہ بھی کرتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، بےایمانی بھی کرتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری قوم زرداری اور نواز شریف بن چکی ہے۔ ہم حق اور سچ کو ووٹ نہیں دیتے، حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیتے، حق اور سچ کی طرفداری نہیں کرتے۔ ہم ایک آنکھیں بند کر کے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں ایک چیز غلط ہے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے، تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی اسی کام کو بار بار کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان مر چکے ہیں۔ جس طریقے سے ایک انسان کی جب انسانیت مر جائے، اسے پتہ بھی ہو کہ یہ کام میں جو کروں گا یہ دوسری معاشرے کے لیے، قوم کے لیے تباہ کن ہوگا، لیکن وہ پھر بھی کرتا ہے۔ دوسرے انسان کو تباہ و برباد کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمارے انسانیت ہماری نہیں جاگتی، ہمیں کبھی بھی رحم یا اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے ایمان بھی مر چکے ہیں، اور ہماری شرم و حیا مرنے کی وجہ سے ہماری غیرت بھی مر چکی ہے۔ ہمیں اپنی غیرت کو، اپنی انسانیت کو، اپنے ایمان کو جگانا ہوگا۔ میری لوگوں سے یہی التجا ہے کہ خدا را اپنے آپ کو کسی غلط فہمی یا خوش فہمی میں رکھنے کے بجائے، اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم کرنے کے بجائے، اس تباہی اور بربادی جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر اپنے ذاتی مفادات کو پرے رکھ کر اپنی انسانیت کو جگائیں اور اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں انسانیت کا، اپنے اندر ایمان کو جگائیں، غیرت کو جگائیں، خودداری کو جگائیں، جو اس قوم کے شان شیان ہے، اور ان چیزوں کو اپنا خاصہ بنائیں۔ ہم حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں، اچھائی کو چھوڑ کے برائی کی طرف کا آسان رستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ آسان رستہ ہمیں سیدھا جہنم کی طرف اور تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو میں سب سے یہ ایک التجا کرتا ہوں، ایک ان کی کھڑکیوں پہ، ذہن، دل و دماغ کی کھڑکیوں پہ دستک دیتا ہوں کہ وہ اپنے دل و دماغ اور اپنی ضمیر کو جگائیں۔ جو ہم کر رہے ہیں اس کا یہ تباہی اور بربادی روز بروز بڑھتی جائے گی، اور ایک دن ہم خود ہی اس کے لپیٹے میں آئیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں تو ویسے بھی اس تباہی اور بربادی میں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس ملک اور معاشرے کا جو حالات ہو رہے ہیں، جو حالت ہو رہی ہے، وہ سب کو نظر بھی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ خاموشی ہماری بغیرتی ہے۔
یہ خاموشی ہماری انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے۔ یہ خاموشی ہماری تباہی اور بربادی کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے۔ لہٰذا ہم حق اور سچ اور انسانیت کی طرف پلٹیں، جتنا جلدی پلٹیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔